اور پھر ہمارے یہاں کی یہ تنظیموں کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری قوم بڑی پیچھے ہے، میڈیا کے ذریعے ہمیں بڑا ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، ہم پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، حکومت ہم پر بڑا ظلم کر رہی ہے۔ ہم اپنی حالت تو دیکھیں، ہم اپنے اعمال تو دیکھیں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم پر عمر بن عبدالعزیز جیسے حاکم آئے؟ فرض کر لیجئے اگر آ بھی گئے نا، اگر آ بھی گئے تو یہی لوگ اور یہی تنظیمیں جو آج خلافت اور اسلامی حکومت کے نعرے لگاتے ہیں، یہی لوگ سب سے پہلے ایسے حاکم کے خلاف بغاوت کریں گے، کیونکہ یہ خود اقتدار اور شہرت کے لالچی ہیں۔ بغاوت اور خارجیت ان کی رگوں میں بھری پڑی ہے۔ شریعت کی صحیح شکل جب ان کو بتائی جاتی ہے تو اس سے یہ اپنی منوں میں کراہت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ پہلے اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اسلامی نظام قائم کر لیں، اس کے بعد پورے ملک اور پوری دنیا کی بات کریں۔ ایسے لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال کون سے بہت اچھے ہیں، ہماری دینی حالت کون سی بہت اچھی ہے کہ ہم پر اچھی اور عادلانہ حکومت ہو، جہاں اپنے فائدے کے لیے ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے، جہاں اپنے فائدے کے لیے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العزت کی اس قول سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، اللہ رب العزت کسی قوم کے ساتھ درپیش مسائل اس وقت تک حل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلے، خود اپنے آپ کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھا لے۔ تو ہم اپنے اندرونی معاملات درست کر لیں، ہم اپنی دینی حالت درست کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے بیرونی اور ملکی سطح پر ہماری حالت درست فرما دے گا۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں ایسے لوگ اور ایسی تنظیمیں ضرور ہیں جن کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی اسلام اور اہل اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ مغرب میں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں یا کہیں ڈرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ایسے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایسے ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو اسلاموفوبیا کے نام پر، چاہے کسی اور چیز کے نام پر، لوگوں کو اسلام سے ڈرائیں، لوگوں کو اسلام سے متنفر کریں کہ اسلام بہت ہی کٹرواد، دہشت گردی اور ٹیررزم کی طرف بلانے والا مذہب ہے۔ حالانکہ حقیقت حال کیا ہے ہمیں تو معلوم ہے۔ اسلام سے کسے ڈر لگتا ہے؟ اسلام سے چوروں کو ڈر لگتا ہے کہ چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اسلام سے زانیوں کو ڈر لگتا ہے کہ زنا کریں گے تو کوڑے پڑیں گے۔ اسلام سے شرابیوں کو ڈر لگتا ہے کہ شراب پئیں گے تو جوتے چپل پڑیں گے۔ اسلام سے محارب اور ڈاکوؤں کو ڈر لگتا ہے کہ محاربہ اور ڈکیتی کریں گے تو شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ اسلام سے گنڈوں اور موالیوں کو ڈر لگتا ہے کہ گنڈا گردی کریں گے تو قید کر دیے جائیں گے۔ اسلام سے فاحشہ اور زانیہ عورتوں کو ڈر لگتا ہے کہ چھوٹے اور گندے کپڑے نہیں پہننے دیے جائیں گے۔ اسلام سے بدکاروں، ریاکاروں اور اداکاروں کو ڈر لگتا ہے کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے ذریعے سے فحاشی اور بے حیائی پھیلا کر پیسے نہیں کمانے دیے جائیں گے۔ اسلام سے سود خوروں کو ڈر لگتا ہے کہ غریبوں اور مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ اسلام سے حرام خوروں کو ڈر لگتا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنے دی جائے گی۔ اور تجزیے کے مطابق مغربی لوگوں میں یہ خرابیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ خیر بہرحال، تو جن لوگوں کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں نا، انہی کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، ورنہ کسی عام اچھے بھلے آدمی کو اسلام سے کیوں ڈر لگے گا؟ وہ تو اسلام سے محبت کرے گا، اسلام کی طرف اور زیادہ مائل ہوگا، کیونکہ اسلام کے اندر حسن اخلاق ہے، صلہ رحمی ہے، تعاون علی البر ہے، غریبوں اور فقیروں کے لیے زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت محفوظ کرنے کے لیے حدود کا نفاذ ہے، معاشرے میں امن و سلامتی، امن و سکون پیدا کرنے کے لیے دیت اور قصاص کا نظام ہے۔ بھلا اسلام سے کسی اچھے بھلے امن پسند آدمی کو کیوں ڈر لگے گا؟
جبکہ اسلام تو من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا کہہ کر لوگوں کو عمومی زندگی بخشتا ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق کی تعلیم دے کر لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرتا ہے۔ بھلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی کیسے نفرت کر سکتا ہے، جبکہ آپ کی تعلیمات سے تو ساری دنیا میں امن و سلامتی پھیلی ہے، آپ کے ہاتھوں سے تو ساری دنیا میں امن و سلامتی پھیلی ہے۔ آپ کا ظالموں سے قتال کرنا بھی اس دنیا میں امن و شانتی پھیلانے کے لیے تھا، آپ کی تعلیمات اس دنیا میں امن و شانتی پھیلانے کے لیے ہے۔ بھلا آپ کی تعلیمات سے کوئی کیسے نفرت کر سکتا ہے، جبکہ آپ کی تعلیمات تو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کہہ کر ہر انسان کو ذمہ دار بناتی ہے، ہر انسان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ جہاں ایک باپ کو اس کی ذمہ داریاں سمجھاتی ہے، وہیں ایک بیٹے کو بھی اس کی ذمہ داریاں بتاتی ہے۔ جہاں ایک بھائی کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلاتی ہے، وہیں رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق سمجھاتی ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بندوں کو اپنے حقیقی رب کا پہچان کرواتی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملواتی ہے، اس کا پہچان کرواتی ہے، اس کا تعارف کرواتی ہے۔ بھلا اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو 60 سے 70 سال کی لمبی زندگی گزار کر بھی اپنے حقیقی رب کو نہ پہچان سکے، اپنے حقیقی رب کی طرف رجوع نہ کر سکے؟ اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ یہ ہمارا دین اسلام ہے جو ہمیں توحید سکھلاتی ہے، جو انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہے، جو انسان کو صحیح معنوں میں انسانیت سکھلاتی ہے، جو انسان کو انسان بن کر جینا سکھاتی ہے، ورنہ یہ انسان تو کھلی گمراہی میں تھا۔ مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ محترم سامعین، اسلام کی تعلیمات میں ہی انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں کہ داڑھی رکھ رہے ہیں تو کچھ لوگ ملا بول رہے ہیں، شریعت کے کسی حکم پہ عمل کر رہے ہیں تو لوگوں کی طرف سے نگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں، ان کی ملامت پیروں کی دھول کے نیچے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں اپنے دین کا صحیح اور خالص علم عطا فرما، اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔